بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ بقرہ آیت 1 to 8۔ اچھا، اس آیت میں مزید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جینیسنس کا اندازہ ہم ان دعاؤں سے کر سکتے ہیں۔ اس میں وسعت دعا پر فوکس کیا گیا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا دعا مانگے اور کیسے مانگے، اور زیادہ سے زیادہ کیا مانگے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک۔ پچھلی آیت میں وہ فرما رہے ہیں کہ میری امیڈیٹ جنریشن یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اس وقت نوبل ٹاسک میں میرے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا، ہم سے قبول فرما اینی وے جو بھی ہم ٹاسک کر رہے ہیں۔ اب اس آیت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں کو مسلمین سبمیٹیو بنا دے، سبمیشن کے لیے ہم ریڈی ہوں، ٹو گیو اپ آل آور تھاٹس، ہماری جو چیزیں ہیں، ہماری ویلیوز ہیں، ہماری خواہشات ہیں، وہ ہم گیو اپ کر کے سبمٹ کر دیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اس کو کہتے ہیں مسلمینی، اور یہاں پر مسلمینی کا لفظ استعمال کرنے کا مطلب ہے جسٹ کیپ اس مسلم، کیپ آلویز ان دا اسٹیٹ آف مسلم، کہ ہمیں ہمیشہ اسی اسٹیٹ میں رکھنا کہ ہم تیرے آگے جھکے رہیں۔ اور اس کو اگر ہم دیکھیں تو آگے حضرت ابراہیم نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور آؤٹ آف مائی نیکسٹ جنریشن، آؤٹ آف مائی جنریشن، جو میری اگلی نسل ہوگی، فیوچر جنریشن، من ذُرِّيَّتِنَا، ایٹ لیسٹ اس میں سے امتاً مسلمتاً لَکَا، ایک امیڈیٹ، ایک تو گروپ ایسا ہو جو آپ کے لیے سبمسیو ہو، ایٹ لیسٹ گارنٹی می ون گروپ آف امہ، مائی امہ، کہ وہ آپ کے سامنے سبمسیو ہو، شو اپ یور سبمیشن، یعنی کہ وہ آپ کی سبمیشن شو کرے، کم از کم ایک امت تو ایسی ہو، کیونکہ حضرت ابراہیم دیکھ چکے تھے کہ اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام اور اس سے پہلے جو انبیاء آئے تھے، اور ان کی جو انٹائر امت ود اے کپل آف ایئر، کچھ عرصے کے اندر ہی سب کے سب کافر ہو جاتے اور ختم ہو جاتے تھے۔ اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جینیسنس ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، آپ مجھے گارنٹی نہیں دے رہے ہو، یعنی کہ پورے سب لوگوں کی گارنٹی نہیں ہے، ساری جنریشن کی گارنٹی نہیں ہے، ظالم اس میں سے ہوں گے، رونگ ڈوئرز ہوں گے، وہ بات نہیں مانیں گے، لیکن دیٹ ریمین ان سبمیشن ٹو یو ون، اوکے وی کین ناٹ ہیو آل آف دیم، ہمارے پاس سب لوگ نہیں ہوں گے، ایٹ لیسٹ گارنٹی می ون، کیا مجھے ایک گروپ کی تو گارنٹی مل سکتی ہے نا کہ میرا ایک گروپ ایسا ہوگا جو آپ کے سامنے سبمسیو ہوگا ٹو آل آف اس۔ ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امت مانگی، ایک گروپ، کوئی اتنا کم لیول نہیں ہے، بہت بڑی امت، یعنی کہ ایک بہت بڑا گروپ ہونا چاہیے جو میری جنریشن میں ہو اور وہ آپ کے سامنے سبمسیو ہو۔ اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے پاور آف دعا کا، کہ دعا میں ہم نے اولاد کا ذکر ضرور کرنا ہے، ذریتنا، ہماری اولادوں میں سے، یعنی کہ جنریشن در جنریشن، اور ہم زیادہ کیوں نہ مانگیں۔ حضرت ابراہیم نے پوری نیشن مانگی، اور آج ہم مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے تھوڑی چیزیں، چھوٹی چیزیں اور چیزیں مانگ لیتے ہیں، جب کہ وہ پوری امت کو مانگ رہے ہیں۔ نیکی کے معاملے میں سیٹسفائیڈ نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی نیکی کے معاملے میں سیٹسفائیڈ نہ ہو، زیادہ سے زیادہ مانگیں، اپنے اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھیں کہ وہ سب کچھ دینے والا ہے، تو ہم اپنی پوری لائف، انٹائر لائف کو اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں نہ سبمیشن کے لیے پیش کر دیں، تابعداری کے لیے پیش کر، تابع فرمان بن جائیں، اور جو آرڈر دیا جائے اس کو ویسے کہ ویسے ہمبل کے ساتھ پورا کریں۔ تو یہ ہم نہیں بلکہ ہماری جنریشن دین کے خدمت کے لیے قربان ہو جائے، اور اس سے دعائیں ہمیں مانگیں۔ اچھا، مزید آگے آرینہ مناسکنا، آپ کر کیا رہے ہیں وہ کام؟ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، تو اب مزید کیا چاہتے ہیں؟ آرینہ مناسکنا، مزید کرنے کے کام، عبادات بتائی جائیں کہ اب ہم یہاں کیا عبادت کریں، وتوب علینا، اور ہم پر مہربان بھی ہو۔ اب یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ شو اپ یور ریچولس، ہاؤ ٹو ورشپ ان دا کعبہ، کہ کعبہ میں ہم ورشپ کیسے کریں، ہاؤ ٹو میک صلاح، ہاؤ ٹو میک حج، ہاؤ ٹو میک عمرہ، اور اس کے بعد یہ سب کرنے کے بعد بھی کیا فرمایا؟ ایکسیپٹ آور توبہ، اس کے بعد توب علینا، اور ہم سے توبہ کو قبول فرما لے۔ کام نوبل کر رہے ہیں لیکن پھر بھی توبہ مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کے لیے ہم وہ کریں وٹ ہی وانٹس، وہ جو چاہتا ہے فور اس، ہم سے جو چاہتا ہے ہم وہ کریں۔ اور حج کیا ہے؟ حج اگر ایکسیپٹ ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایکسیپٹ یور توبہ، کلین سلیٹ ہو جاتے ہیں آپ کے پچھلے گناہیں معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے حج کی پرفارمنس کے وتوب علینا، ہم سے معاف کر جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں ہمارے گناہ۔ تو یہ بھی حضرت ابراہیم کی دعا قبول ہوئی کہ حج کرنے کے بعد، پرفارم کرنے کے بعد ہماری چھوٹی موٹی ساری جو تھی غلطیاں وہ معاف کر دی جاتی ہیں، کلین سلیٹ کر دیا جاتا ہے۔ اور اب پھر فرمایا انکا انت التواب الرحیم، کیپ ٹرننگ بیک ٹو یو،
کیپ اینڈ کیپ اینڈ کیپ آلویز. جب بھی ہمیں کوئی کچھ کہیں بھی جائیں، بہک جائیں، ٹھہر جائیں، رک جائیں، تو پھر ٹرننگ بیک ٹو یو، دوبارہ آپ کی طرف آئیں، دوبارہ متوجہ ہوں. التواب اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور ساتھ میں التواب انسان کے لیے بھی یہی ہے کہ انسان کا اس میں مبالغہ ہے، بار بار لوٹنا اللہ تعالیٰ کی طرف. اللہ تعالیٰ بھی بار بار ہماری توبہ کو قبول فرمائے. کیپ ایکسیپٹنگ توبہ، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہماری توبہ کو قبول کرتے رہیں اور ہم توبہ مانگتے رہیں. اب اس آیت سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ ایک یہ کہ اطاعت ضروری ہے، اور اطاعت کرنے کے بعد فکر کی ضرورت ہے کہ ہم فکر کریں اپنے کام کے پیچھے، اپنے نیک کام میں بچوں کو شامل کرنا لازمی ہے. اکیلا چلنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک ہماری اولادیں ہمارے ساتھ نہیں چلیں گی. اور نہ صرف یہی اولادیں بلکہ اولادیں در اولادیں، جنریشن در جنریشن ہمیں اسی کام میں لگانی ہے. اس کے بعد علم کی دعا کرنی چاہیے. بتا دے ہمیں، سمجھا دے ہمیں، ہمارے اندر شوق اور ضرورت پیدا کر کے ہم تیری عبادات کے لیے شوق پیدا ہو اور ہم تیری بات کی طرف جائیں. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بات کی جگہیں، ان کے اوقات، ان کے طریقے ہیں، پھر سمجھ ہونی چاہیے کہ ہمیں کہ بات کہاں کرنی ہے، کس ٹائم میں کرنی ہے، اور کرنے کا طریقہ کیا ہے. اور کتنی بھی نیکیاں کر لیں توبہ کی ضرورت پھر بھی رہتی ہے. نیکیاں جتنی بھی زیادہ ہوں اس پہ سیٹسفائی نہیں ہونا چاہیے. نیکیوں کو مزید بڑھاتے جائیں اور سوچیں اس سے بھی اوپر لیول ہم نے حاصل کرنا ہے، درجات میں بلندی. جس طرح سے پیسہ کی بلندی چاہیے ہوتی ہے، اس طرح نیکیوں کی بلندی چاہیے ہوتی ہے. اور اس پہ کبھی بھی جیسے ابن آدم کا پیٹ آگ سے بھرے گا، یعنی کہ وہ ایک اگر وادی سونے کی ہو تو اس کو اور وادی چاہیے ہوتی ہے. لیکن اگر ہم اپنی کیمسٹری کو سرچ آؤٹ کریں تو اگر ہم اس کو اپنی کیمسٹری ٹھیک کر لیں اور سمجھ لیں کہ نیکیاں وہ چیزیں ہیں جن کو ہمیں اکٹھی کرنی ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ ایک نہیں، دو نہیں، تو جتنی وادیاں اکٹھی ہو سکے ہم کریں، بلکہ ہم نہیں، ہماری نسل بھی اسی راستے پہ چلتی رہے. تو رسول کا طریقہ یہی تھا کہ رسولوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اچھے کام، نیک کام کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ استغفار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے کہ میں ایک دن میں کئی ہزار دفعہ استغفار کرتا ہوں. حالانکہ وہ ان سے کوئی ایسے کام سرزد نہیں ہو سکتے. یہاں پر بھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نیک اور نوبل ٹاسک کر رہے ہیں، پھر بھی وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تواب، توبہ مانگ رہے ہیں اور توجہ مانگ رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ ہم سے ہمارے گناہوں، مطلب ہم سے توبہ کو قبول فرما لے. اب ہم توبہ کب مانگتے ہیں؟ ہمارا مزاج کیا ہوتا ہے جب ہم برے کام کریں، غلط کام کریں، کسی کا حق نہ دیں، کسی کو اپنی پریئرز چھوڑ دیں، کچھ بھی ایسی حرکتیں جو ہم کرتے ہیں اس کے بعد ہم توبہ کرتے ہیں تاکہ ہم واپس رجوع کریں اور یہ کام نہیں کریں گے. اب یہاں پر جو پیغمبر ہیں ان کا انداز، ان کا مزاج، ان کا بالکل چینج ہوتا ہے. وہ اپنے سے اوپر اپنی اولاد کو اور اپنی جنریشن کو رکھتے ہیں، جیسے کہ حضرت ابراہیم نے ہمیشہ ہمیں رکھا. اور اب وہ غلطیاں نہیں ہو رہی لیکن پھر بھی وہ توبہ کرتے ہیں، توبہ مانگتے ہیں. اور ہمارا حال یہ ہے کہ توبہ ہمیں ہر حال میں کرنی چاہیے.